وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الکہف آیت نمبر 109 سے 110 تک آج کا سبق ہے، اور آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کامیابی کا مختصر راستہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی ہو جائے تو وہ سمندر میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مثل اور سمندر یا روشنائی مدد کے لیے لے آئیں۔ سامعین اکرام، سورہ الکہف آیت نمبر 109۔ سامعین اکرام، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ قل لو کان البحر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر ہو سمندر، ہو جائے سمندر مدادن سیاہی لکھنے کے لیے، لکلمات ربی، رب میرے رب کی صفات کمالات، لنفد البحر ختم ہو جائے گا سمندر، خشک ہو جائے گی، قبل ان تنفد قبل اس کے کہ ختم ہو میرے رب کے کمالات، ولو جئنا بمثلہ مددا اگرچہ ہم لے آئیں اس کی مثال اور اتنے ہی اور سمندر۔ سامعین اکرام، بات یہ ہے، گزشتہ سبق میں بھی اس پہ ہم بات کر رہے تھے، یہ اصل میں اس میں مضمون یہ ہے، اگر میں اختصار سے آپ کے سامنے بیان کروں، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی فطرت کے مطابق توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کا، باکمال چیز کا پرستار ہے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی بعض مثالیں میں دیتا ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ مجبوری ہوتی ہے، ہم حسن کو پسند کرتے ہیں، حسن کو، حسین لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ حسین لوگوں کے لڑکیوں کے جو وہ ہوتے ہیں حسین مس یونیورس، یعنی حسین ترین لڑکی کون ہے، اب یہ مقابلے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو عام طور پہ ہم بھی اپنے لیے حسین چہرے تلاش کرتے ہیں، اگر کسی کوئی رشتہ چاہیے نا تو حسین لڑکیاں بھی حسین یعنی دیکھتی ہیں، پسند کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، اور ناپسند بھی کرتی ہیں کہ بھئی میں نے نہیں کرنی ہے اس سے، میں نے اس سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لڑکے جو ہیں، میں نے تو اسی سے کرنی ہے، میں نے اس سے نہیں کرنی، یہ ہوتی ہے پسند۔ تو ہم حسن پرست ہیں، ہر اچھی چیز کے ہم پرستار ہیں، جو چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے، جو چیز ہمیں پسند آتی ہے۔ مثال کے طور پہ سونا جتنا بھی بدصورت ہو،
ہمیں وہ پسند آتا ہے کیونکہ اس میں ہم طاقت دیکھتے ہیں. سونے کی ایک ڈلی جو 10 گرام کی ہے مثال کے طور پہ، اور وہ مٹی وٹی میں لپڑی ہوئی ہے، تو وہ آپ کیا اسے ناپسند کریں گے کہ اگر کوئی آپ کو مفت دے؟ نہیں ناپسند کریں گے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے اس کو کر لیں گے، اس کی صفائی وغیرہ کر لیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح تمام فائدہ مند چیزیں، اب دیکھیں یہ MP A ہے، MNA ہے، یہ سیٹیں ہمیں پسند آتی ہیں، یہ سینیٹر کی سیٹ ہے، یہ ہمیں پسند آتی ہیں، اس کے لیے پھر ہم بے دریغ خرچ کرتے ہیں. یہ دیکھیں مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کوئی بات. تو آپ دیکھیں نا یہ MPA MNA سینیٹر، اس کے لیے ہماری تجوریوں کی منہ کھل جاتے ہیں. ایک سستی ایک بلڈنگ ہے مثال کے طور پہ، آپ کے 5 سٹار ہوٹل ہے بلڈنگ میں، کوئی آپ میں سے اس کو خرید رہا ہے اور وہ آدھی قیمت پہ بک رہا ہے اور وہ کسی وجہ سے، تو اس کے کتنے خریدار آ جائیں گے؟ ہوتا ہے نا. تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فائدہ چیز ہوتی ہیں اور حسن ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے، اس کے ہم یہ سارے، اب یہ مثال کے طور پہ کرپشن ہو رہی ہے، رشوتیں لی جا رہی ہیں، یہ مال کی محبت میں ایسا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم نے بھلا دیا ہے یہ حرام مال سمیٹنے کے لیے. تو یہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو بہت سی چیزوں کو ہم نے محبت کر لی ہے اور اپنے دل میں اس کو جگہ دے دی ہے، اور اس کی یاد میں ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. یہ سارا عام مرض ہے سامعین کرام. ظاہر کی محبت میں ہم نے حقیقی رب کی محبت کو دل سے نکال دیا ہے، بھلا دیا ہے، اس سے ہم غافل ہو گئے. اور یہ ہم نے اسی سورہ کہف میں پڑھا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اے رسول، آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیے، اس کی بات نہ سنیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے. من اغفلنا قلبہ، جس کا دل ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے. وکان امرہ فردا، اس کا ہر کام افراط و تفرید پہ مشتمل ہے. تو یہ ہمارا قومی المیہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی کمالات، اس کے حسن اور اس کی چاہتوں کو، اس کے کمالات اور اس کی صفات کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور مٹی سے ہم پیار کرنے لگے ہیں. مٹی سے پیار کرنے لگے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی چیز میں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی چیز نہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، لکھ لیں اپنے پاس. اور یہ قرآن میں بھی، ان یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، تو کوئی ذات اس نقصان سے آپ کو بچا نہیں سکتی. اور اگر فائدہ دینا چاہے تو کوئی وہ فائدہ آپ سے روک نہیں سکتا. تو یہ حقیقی نفع و نقصان دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. ہوتا ہے سامعین کرام، یہ تھوڑا سا آپ سوچیں. ایک مریض نہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے دیتا ہے، یا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، مر جاتا ہے، کہیں بھی گرا اور مر گیا. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو حقیقی نافع اور ادوار النافع، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. کسی میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی ہستی میں کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہے. سارے کمالات عطا کردہ ہیں. سارے کمالات اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں. مخلوق کو یا مٹی میں جو بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالی ہے. اللہ اگر نہ چاہے، ایک نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اللہ نہ چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچائے گی.
مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تھا، اس آگ نے نقصان نہیں پہنچایا، چھری کاٹتی ہے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پھیری جا رہی ہے زور زور سے، وہ کام ہی نہیں کر رہی، چھری اپنا کام ہی نہیں کر رہی، آگ جلا نہیں رہی۔ تو اسی طرح ہر چیز کا اختیار، وَإِلَيْهِ يَرْجُعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور نتیجہ، آخری نتیجہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کو فاعل حقیقی تسلیم کر لو، اور نفع پہنچانے کی ذات اور نقصان دینے والی ذات، یعنی یہ تسلیم کر لو کہ یہ ایک ہی ذات ہے۔ اچھا، پھر یہاں بیان ہو رہا ہے کہ بھئی تم دیکھو، اگر سمندر، تم تو غیر اللہ میں کچھ نہ کچھ صفات پاتے ہو، جس میں جو صفات پاتے ہو اس کو وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پیسے ہیں اور وہ کہتا ہے یار میں پراپرٹی خرید کے اس کو وہ پراپرٹی کی صورت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں بھی جو پراپرٹی اس کی، یہ میں نے سنا ہے، خود بھی آپ نے بھی سنا ہوگا کوئی، تو وہ جہاں بھی کوئی پراپرٹی بکتی ہے تو وہ جا کے اس کو خرید لیتا ہے۔ ایک مکان بک رہا ہے، دوسرا پلاٹ بک رہا ہے، تیسرا بک رہا ہے، وہ بس جا کے سودا کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ، وہ کہتے ہیں یہ پراپرٹی اپنی قیمت بہت بڑھاتی ہے، تو وہ فائدے والی چیزوں کا حریص ہوتا ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، بس وہ اس صورت میں وہ اپنے نام کرتا جاتا ہے اور آخر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں اس میں یہ ہے اس آیت میں کہ تم نے جو اللہ تعالیٰ کو فراموش کر کے، اس کی صفات سے تم نے صرف نظر کر کے مخلوق کی عطائی صفات پہ تم نے بھروسہ کر لیا ہے، تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو اتنی صفات ہیں کہ یہ دنیا کے تمام سمندر اگر سیاہی بن جائے اور اتنی سیاہی اور بھی مہیا ہو جائے اور یہ لکھنا شروع کریں رب کے کمالات اور صفات، تو یہ تمام ختم ہو جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے اور کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ سامعین اکرام، یہاں ایک اور بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر سمندر، اتنے ہی سمندر اور اس کی مدد کے لیے آ جائیں، تو یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے سامنے کرام کہ یہ چاہے جتنے بھی سمندر ہو جائیں، دیکھیں لامحدود کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات بنیادی طور پہ یہ میں نے کہی بھی ہے، یاد رکھیں، لامحدود کو محدود کی حدود میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے یہ کائنات سمندر بن جائے، ساری یہ کائنات سارا پانی بن جائے، اب کائنات تو جناب زیادہ ہے نا، کائنات تو زیادہ ہے نا، یعنی حجم میں زیادہ ہے نا، یہ ساری سیاہی بن جائے پھر بھی نہیں، ایسی ہزار کائناتیں ہوں اور وہ سیاہی بن جائیں، پھر کیا ختم ہو جائیں گے رب کے کمالات؟ نہیں، پھر بھی نہیں ختم ہوں گے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ذات ہے جس کے، جو لامحدود ذات ہے، جس کے کمالات لامحدود ہیں، جس کی طاقت لامحدود ہے۔ اور سامعین اکرام، میں کیا زبان تو نہیں بیان کر سکتی، اس کا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی چیز یعنی اس کا کمالات کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ تو جب اتنی باکمال ذات ہے، اتنی شفیق ہے، مہربان ہے، سخی ہے، سخی داتا، اور اتنی مہربان ہے، تو کیا یہ غلطی نہیں ہوگی کہ اس کو بھلا کے ہم غیر اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں؟ یقیناً بہت بڑی بے وقوفی، بہت بڑی بے وقوفی۔ مثال کے طور پہ
وزیر اعظم ہے، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے اور ایک اس کا پی اے ہے، آپ پی اے سے تعلقات بڑھا رہے ہیں، جو صرف پی اے ہے، اس کا پرسنل اسسٹنٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں یار یہ بڑی توپ چیز ہے، لیکن آپ جو وزیر اعلیٰ ہے، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ وزیر اعلیٰ ہے، اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، اور پی اے صاحب سے آپ نے تعلقات بڑھا لیے. تو یہ مثال نہیں بنتی، لیکن مثال سمجھانے کے لیے بھئی طاقت تو اللہ تعالیٰ نے وزیر اعلیٰ کو دی ہوئی ہے، اور آپ پی اے صاحب کو کہ اس پہ آپ نے بھروسہ کر لیا ہے، اس کو طاقتور سمجھ لیا ہے. یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو یہ یعنی اس طرح یہ ربط ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے دیکھو غیر اللہ سے امیدیں باندھ رکھی ہیں اور مجھ پہ تم نے بھروسہ چھوڑ دیا ہے، مجھ سے رابطہ تم نے منقطع کر دیا ہے، میری یاد سے تم نے میری یاد سے اپنے دل کو خالی کر لیا ہے اور تم غافل ہو گئے ہو. تو یہ تو بے وقوفی ہے، اس کا نقصان تو تمہیں ہوگا. ظاہر ہے سامعین کرام کہ غیر اللہ پہ بھروسہ کر کے، اس پہ اعتماد کر کے، اس کا سارا نقصان تو ہمیں پہنچے گا. تو قل لو کان البحر مدادا، اس میں مضمون یہ ہے. ابھی آگے چلتے ہیں سامعین کرام. اگلی آیت جو ہے وہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل، پس وہ عمل کرے عملا صالحا، عمل نیک. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو سامعین کرام یہ جو ہے آخری آیت ہے اس سورت کی، اور بہت ہی بنیادی ہے اور بہت ہی یعنی اس میں کافی سارا مضمون اس میں پنہا ہے. اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ انسان کے مقصد حیات کی بات ہو رہی ہے. اس کے جو موضوعات ہیں وہ تھوڑے سے آپ نوٹ کر لیں اس آیت کے. ایک تو اس میں انسان کو اس کی منزل بتائی جا رہی ہے، اس کی مقصد حیات بتایا جا رہا ہے، اور پھر اس کو اللہ تک پہنچنے کا طریقہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اگر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اعزاز سے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے تم سرفراز ہونا چاہتے ہو تو تم کیا کام کرو؟ ایک کام کرو، ایک کام نہ کرو، عمل صالح کرو اور شرک نہ کرو. یہ اس کے مضامین ہیں اور بہت بنیادی مضامین ہیں، اور اس میں بہت سارا سچ بیان کیا گیا ہے. حقیقت کھول کے رکھ دی گئی ہے. اس میں انسان کی کامیابی کے لیے ساری حقیقت جو ہے کھول کے رکھ دی گئی ہے. سامعین کرام، ایک تو جس طرح یہ آیت شروع ہوتی ہے انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ تم اگر یعنی دین اسلام پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہو اور دین کو مشکل سمجھتے ہو تو میں بھی تو تمہاری طرح انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم، میں بھی تو تمہاری طرح انسان ہوں، میں تو عمل کر رہا ہوں، میں تو اپنے رب کے راستے پر ہوں. انک علی صراط مستقیم، میں تو صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں تمہیں وہ طریقہ تو بتاتا ہوں رب کی امداد اور توفیق سے، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. یوحا الیہ، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے
کیا انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ اس پہ سامعین کرام میں نے بات کرتا رہتا ہوں، کرتا رہوں گا، اور اس کا اختصار کے ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الہکم الہ واحد کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا، یعنی اس میں یہ چھوٹے سے جملے میں مقصود بھی ہے، مقصد حیات بھی ہے، اور سارا اس کا نچوڑ ہے۔ الہ کا میں نے آپ کو معنی بیان کیا تھا، الہ وہ ہستی جو آپ کو محبوب ہو، جو آپ کو مطلوب ہو، جو آپ کا مقصود ہو، جو آپ کی ترجیح ہو، یہ الہ۔ تو الہکم الہ واحد، تمہارا مقصود، محبوب، مطلوب اور تمہاری واحد ترجیح، تمہارا ایک اللہ ہے جو الہ واحد ہے۔ الہکم الہ واحد، اس کی میں نے آپ کو یعنی تفصیل بیان کی ہے ابھی، یعنی اس میں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، بہرحال یہ کافی آ چکی ہے، تو اس دفعہ میں اختصار سے کام لیتا ہوں، لیکن یہاں یہ حقیقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، دنیا تمہارا مقصود نہیں ہے، دنیا اور ما فیہا کی طرف توجہ نہ کرو، مجھے کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لو، کیونکہ تمہارا معبود ایک ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود و مقصود و مطلوب ایک ہے۔ اب فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی۔ آپ کو میں نے بتایا سامعین کرام کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ اللہ سے ملاقات یا اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ آسان کام نہیں ہے سامعین کرام، اس کے لیے بہت ساری طاقت چاہیے، ہمیں روحانی طاقتیں چاہیے، اور یہ دنیا میں ہم بھجوائے اس لیے گئے ہیں کہ وہ روحانی طاقت شریعت پر عمل کریں، اللہ کے راستے پر چلیں، تاکہ روحانی قوتیں اتنی ہماری بڑھ جائیں کہ روز حشر رب کا سامنا کر سکیں۔ اور اگر کسی یہ جملہ ذرا سن لیں، اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو اپنا منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر چلا نہیں، تو اس میں وہ صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی رب کے دیدار کی، رب سے ملاقات کی، وہ صلاحیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی، وہ اندھا رہے گا۔ جو یہاں حق سے اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ تو جناب یہ دنیا جو ہے، یہ جو ساری زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ جد و جہد، محنت، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں محنت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ تو تمہاری منزل تو ہے، لیکن اس کے راستے میں محنت کرو جس طرح محنت کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کی تیاری کے لیے ہم یہاں موجود ہیں سامعین کرام۔ جلدی ایسا ہوگا کہ یہ وقت جو ہے گزر جائے گا، جو زندگی کا ابھی ہم وقت گزار رہے ہیں نا، یہ گزر جائے گا، اور رب کے پاس ہم چلے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہاں جو ہے دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے رب سے ملاقات، رب اس کی منزل تھا ہو کہ نہیں تھا، اس کا الہ واحد کون تھا، یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا الہ واحد اللہ تعالیٰ ہو تو یقیناً یہ پھر صراط مستقیم پر چل رہا ہوگا دنیا میں، اور جو بھی صراط اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے منزل سے ہمکنار کرے گا، یعنی اپنی ملاقات کے شرف سے، اپنی ملاقات کا شرف عطا کرے گا اسے۔ تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے۔ تو سامعین اکرام یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ ملاقات رب جو ہے یہ ہمارا واحد مشن ہے، یہ ہماری منزل ہے، ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس،
ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے، اور جانا کیسے ہے کہ اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے راستے پر چل کر، رسول کا اتباع کر کے ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ یہ طریقہ ہے سامعین کرام، خوب اچھی طرح موٹے قلم سے نوٹ کر لیں۔ یہ محض امیدیں اور یہ ڈھکوسلے وغیرہ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ ملاقات رب جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے خوب محنت کرنی پڑی ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان بھی کیا ہے سامعین کرام کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، خوب محنت کرتے ہو، تو جب تم ایسا کرو گے تو یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی، فملاقی، اس سے ملاقات ہو جائے گی تمہاری۔ تو سامعین کرام، لیکن جس نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، یہ جو جملہ نوٹ کر لیں، جس نے یعنی جس انسان نے، مرد ہو یا عورت، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، تو پھر کیا ہے؟ پھر ایسا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کو سہ نہیں سکے گا۔ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یہ لوگ جو ہیں اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، سجدے کی طرف، اللہ کے سامنے سجدے کی طرف ان کو بلایا جائے گا، ان کو طاقت ہی نہیں ہوگی۔ یہاں سجدہ نہیں کیا تو وہاں بھی نہیں کر سکیں گے، یہاں اگر کسی نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہاں بھی ان کا وہ سجدے کی توفیق ان کو مل جائے گی۔ سامعین کرام، اس میں مضمون ہے، اور لیکن کیا ہے کہ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو میں آپ کو ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں۔ فَلْيَعْمَلْ، میں اس پہ بات چیت کر بھی چکا ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ جو اگلا جملہ ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اب اس رب کی ملاقات، ذرا نوٹ کر لیں، وقت کم ہے، رب کی ملاقات کے لیے ضروری کیا ہے، یعنی کون سا عمل اس کو اللہ کی، اپنے رب کی ملاقات کا اہل بنا دے گا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اب اس کو عمل صالح کرنا ہے۔ عمل صالح کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ، یعنی یہ صراط مستقیم پر اس کو چلنا ہوگا، کیونکہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ عمل صالح کیا ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، جو کہ دین اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رسول کا اتباع شروع کر دیں، اور یہ عمل صالح ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ، شریک نہ کرے، بِعِبَادَةِ رَبِّ، اپنے رب کی بندگی میں، أَحَدًا، کسی کو شریک نہ کرے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، رب کی بندگی میں شریک کسی کو کہ رب کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، یہ موٹا سا یعنی جو مفہوم ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور جو سب کا اتفاق ہے کہ رب کی بندگی میں، اب رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی کسی کی اطاعت نہ کرے سوائے اللہ کے۔ ہمارے لیے جو ہے سامعین کرام، یہ جملہ نوٹ کر لیں کہ ہمارے لیے کامیابی کی نجات ایک اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کو اگر ہم تسلیم کر لیں، صفت الوہیت، کہ وہ الہ واحد ہے میرا، اگر یہ ہم اپنے دل و جان سے تسلیم کر لیں گے اور اپنا اطاعت کا سر جھکا دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں۔ یہ مضمون آتا رہتا ہے، میں بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن اختصار، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں آپ کو اختصار کے ساتھ، کہ اگر آپ نے اپنا سر جھکا دیا، جیسے کہ اس آیت میں ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے سر جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے۔ تو حق سے کیا نازل کیا ہے؟ دین اسلام ہے، قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ ہمیں بتا دیا ہے۔ تو رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، کیا مطلب؟
کہ اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارے، من چاہی زندگی نہ گزارے. بندگی صرف اللہ کا حق ہے، اطاعت اللہ کا حق ہے، نفس کی بندگی نہ کرے، شیطان کی نہ کرے، معاشرے کی نہ کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Say, if the ocean were ink, for the words of my Lord, the ocean would run out before the words of my Lord run out, even if we were to bring the like of it in addition to it. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Say, I am only a human being like you, being inspired that your God is one God. Whoever hopes to meet his Lord, let him work righteousness and never associate anyone with the service of his Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.